پوری دنیا جی، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اتنے چینل لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اگر زندگی کے ہر پہلو کو کسی نے بتایا ہے تو وہ صرف میرا نبی ہے، بے شک وہ صرف میرا نبی ہے۔ لوگ آئے، مدبران قوم آئے، مفکران قوم آئے، بڑے بڑے اہل علم ادبا آئے، پیشوا آئے، ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیشوا آیا، مگر خدا کی قسم زندگی کا مکمل ضابطہ حیات علاوہ محمد الرسول اللہ کے کسی نے نہیں بتایا۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہماری بات میں دم ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ صحیح عیسائی کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے نبی کی انسلٹ کر رہے ہیں، کہنا نہیں، ہر نبی ہمارا سر پر ہے۔ یہ سنی ہی تو جماعت ایسی ہے جو کسی کے نیچے نہیں جھکاتی، یہ سب کی عزت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسائی صرف حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ہم ہیں الحمدللہ 1,24,000 سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم و بیش، مگر شریعت اپنے نبی کی مانتے ہیں۔ سیٹی نہیں بھائی، سیٹی نہیں، سیٹی نہیں، ایکو کو بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک حمید تو ایسی جماعت ہے کہ ہر نبی کو حق مانتے ہیں، ہر نبی کو ہم لوگ حق مانتے ہیں، لیکن شریعت اپنے نبی کی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عیسائی کہہ سکتا ہے بھائی ایسا کیوں؟ میرے نبی نے بھی زندگی کے سلیقے سکھائے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑ دے ساری باتیں، تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی، بتا شادی کیسے کرے گا؟ کی نہیں حضرت عیسیٰ نے شادی، ایسے ہی اٹھا لیا گیا ان کو، اللہ نے اٹھا لیا جی، چوتھے آسمان پر یا آسمانوں میں ہے وہ، اور انشاءاللہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، آئیں گے، وہی دجال کو نیزہ ماریں گے، دجال کو حضرت عیسیٰ ہی نیزہ مار کے ہلاک کریں گے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور سمجھا دوں، حضرت عیسیٰ آئیں گے، ابھی وقت ہے آنے میں، تو لوگ کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ہمارے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آئیں گے 100 سال بعد بھی آ سکتے ہیں، 200 سال بعد بھی، 500 سال بعد بھی، 1000 سال بعد بھی، یہ تو اللہ نے جتنا وقت دیا مہلت دیا ہے۔ جنگ ہوگی حضرت عیسیٰ کی کس سے؟ دجال سے۔ کس سے ہوگی؟ دجال سے۔ زور سے بولیں۔ یہ دجال ایک آنکھ کا ہوگا، اس کے ماتھے پہ کاف الف فارا لکھا ہوگا، یہ بڑی تیزی سے پوری دنیا کا دورہ کرے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا، اور 40 دن میں حرم شریف کو چھوڑ کر پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ سن لیں آپ، پوری دنیا کا کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ سب لوگ بولیں کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ لیکن ان میں کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر، جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر، جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن جو ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر، جو پوری دنیا کا یہ دورہ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو کرشمے دکھائے گا، شعبتیں دکھائے گا، لوگوں سے کہے گا میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، میرے پاس جنت بھی ہے، میرے پاس دوزخ بھی ہے، جو اسے مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اسے نہیں مانے گا وہ اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، لیکن جو اس کی جنت ہے حقیقت میں وہ دوزخ ہے، جو اس کی دوزخ ہے حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ جی جی، اس لیے کہ جو اسے مانیں گے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ خدا صرف ہمارا اللہ ہی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جی جی، بے شک کہ نہیں ہے، لیکن جو اسے نہیں مانیں گے وہ ان کو اپنی جہنم میں ڈالے گا، اپنی دوزخ میں ڈالے گا، لیکن وہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے دوزخ نہیں ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آتنک مچائے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا کے لوگوں کو برگلائے گا، لوگوں 40 دن تک پوری دنیا کا دورہ کر لے گا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوگی، حضرت عیسیٰ
اس کی فوج سے مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ اپنا نیزہ مار کے اس کے سینے میں نیزہ مار کے اسے ہلاک کریں گے۔ جلسے میں آنے والوں اب ذرا غور کرو، حضرت عیسیٰ اسے ہلاک کر دیں گے، پھر امن و امان قائم ہوگا، پھر چین و سکون قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جیسے ہی اسے ختم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد میں معلوم ہے کیا ہوگا، پھر اتنا انصاف ہوگا کہ بکری اور شیر ایک جگہ پر چریں گے۔ شیر کی طاقت نہیں کہ بکری پہ حملہ کرے، اتنا امن و امان، اتنا چین و سکون ہوگا۔ مگر یہ زمانہ زیادہ دن نہیں چلے گا، یہ قیامت کا بالکل آخری نشانی ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہی آنی ہے۔ جی جی بہت سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیامت ہی آنی ہے۔ اتنی بھیشن جنگ ہوگی، یہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی جو حضرت عیسیٰ اس کو نیزہ مار کے قتل کریں گے کہ زمین پر لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوں گے، بدبو کے مارے ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جو زندہ بچ گئے ہوں گے بدبو کی وجہ سے رکا نہیں جائے گا، اس لیے کہ لاشیں پڑے ہوئے گل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ ایسی بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی، اس بارش سے ساری وہ چیزیں، ساری گندگی، ساری آلودگی دھل جائے گی، زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی، اس کے بعد زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ مگر جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ اللہ کرے ان فتنے کے دور کو ہم نہ دیکھ سکیں، ان فتنے کے دور سے پہلے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ آمین آمین۔ وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اتنی باتیں آپ کو بتانا یوں ضروری تھا کہ کچھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ بھی جانکاری رکھو۔ جی 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 بہت خوب۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس وقت آئیں گے، سبحان اللہ، اور وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہوں گے، کون؟ حضرت امام مہدی۔ فجر کا وقت ہوگا، کون سا وقت ہوگا؟ فجر کا۔ نماز کی تیاری ہوگی، حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے وقت اتارا جائے گا، اللہ آسمان سے ان کو زمین پر بھیجے گا، سبحان اللہ، زمین پر بھیجے گا۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ پھر جو وہ بعد والا ہے ایک ہو جائے گا، جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام مہدی بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، جب وہ آئیں گے تو قیامت کی ایک نشانی مکمل ہوگی۔ جی حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو قیامت کی ایک نشانی مکمل ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ مہدی ہم ہیں، مہدی ہم ہیں، اور کتنوں دعوے بھی کر دیے، لیکن ابھی حضرت مہدی دنیا میں تشریف، حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ جی جی حضرت مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں ہوا ہے۔ ایک پیر ہے جھوٹا، وہ اپنے آپ کو، غور شاہی ہے نا، ہاں، وہ اپنے آپ کو اشارے کر رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اشارے کر رہا ہے، اور اس کے فالوور یہ اشارے کر رہے ہیں کہ یہی مہدی ہے، لیکن یہ مہدی، یہ مور مسور کی دال، کیا بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام مہدی کے تو جلوے الگ ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے یار، ان کے تو جلوے الگ ہوں گے، حضرت مہدی کی تو بات الگ ہوگی، اور جب وہ ظاہر ہوں گے نا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہی مہدی ہیں، دیکھنے والے خود بخود کہیں گے کہ واقعی ہی مہدی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، جھوٹے جھوٹے بہت، جو نبی کا جب ظاہری وصال دنیا سے ہوا تو ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، کر دیا تھا، اور ایک مرد نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، بتاتا ہوں میں، اگر موڈ میں بات آتی ہے تو۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی اچھا ایک بات بتاؤ، تقریر سے کچھ ملنا چاہیے صحیح ہے، نالج بڑھنا چاہیے، جی بڑھ رہی ہے نالج کہ نہیں بڑھ رہی ہے نا؟ بڑھ رہی ہے نا؟ ہاں، ایک آیا مسلمہ کذاب، کہ میں نبی ہوں، وہ عورت نے بھی دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں، دونوں میں بات ہوئی کہ تو بھی نبی ہم بھی نبی، کیوں نہ شادی کر لیں؟ ہاں، تو مکار اتنے بڑے تھے، وہ کہنے لگے ابھی وہی نہیں آئی ہے، وہی آنے دو، پہلے پوچھ تو لیں،
وہی آئے گی، پوچھیں گے، بات ہوگی، تب شادی کریں گے۔ یہ فتنہ اٹھا تھا، حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کا سر کچل دیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا قادری رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں پھر حضرت ابو بکر نے بھیجا، چڑھائی کر دی کہ جاؤ ذرا دیکھو ان کی نبوتیں کیسی ہیں، ہاں جاؤ تو ذرا۔ اور جب بھیجا نا صحابہ کو، اور صحابہ میں کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید جیسے صحابی، سبحان اللہ، زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ جو میدان میں قدم رکھے تو باطل کے چھکے چھوٹ جائے، اگر جو میدان میں قدم رکھے تو معلوم ہے باطل کو پسینہ آ جائے، اگر جو میدان میں قدم رکھ دے تو باطل کا پتا پانی ہو کے رہ جائے۔ یہ خالد ابن ولید ہے، اعلان کرتے تو کہتے آؤ کون ہے جو سیف اللہ سے مقابلہ کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ اور لوگوں تمہیں بالی ووڈ بہت یاد ہے، تمہارے اصلی ہیرو یہ ہیں جن کا نام ہے حضرت خالد ابن ولید۔ زور سے کہہ دو اور زور سے بولو، تمہارے اصلی ہیرو ہے حضرت خالد ابن ولید، جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی جنگیں لڑی، مگر جس جنگ میں قدم رکھ دیا خدا کی قسم خالد نے وہ میدان اپنے نام کر دیا۔ یہ ہیں خالد ابن ولید، یہ ہیں حضرت خالد۔ جلسے میں آنے والوں، اسلام کا وہ ہیرا، وہ کوہ نور ہیرا جس کا نام خالد ابن ولید ہے، بہادری میں نے دنیا کو پڑھا، مگر خدا کی قسم حضرت خالد کا ثانی مجھے آج تک بہادری میں نظر نہیں آتا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اور آج آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں ڈنڈا ٹھوکی بات سن لیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پوری دنیا کا سب سے بہادر انسان بتاؤ تو آنکھیں میچ کے حضرت خالد کا نام لے دینا، حضرت کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ارے اپنے بچوں کو قصے سنانا یار، یہ جو میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، نام لے دینا حضرت خالد ابن ولید، بڑے جنگجو، بڑے ضدی قسم کے صحابی، جس میدان میں قدم رکھے کبھی واپس نہیں آتے جب تک کہ اپنے نام نہیں کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ میں تو آپ نے 8 تلواریں توڑی تھی۔ کتنی 9؟ چلیے 8 یا 9، مجھے 8 کا دھیان ہے، 8 تلواریں یا 9 تلواریں توڑی تھی ایک جنگ میں۔ کتنی؟ 8 یا 9۔ اب ذرا غور کریں، آج تلوار اٹھ نہیں پائے گی صحیح سے، صحیح بتا رہا ہوں میں، چلانا تو دور کی بات، وہ والی تلوار، اب یہ تلواریں تھوڑی ہیں، اب تو چکیاں ہیں یہ ذرا سی، میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، ان کے وزن ہوتے تھے شیروں کے حساب سے، اس تلوار کو ذرا چلا کے دکھانا۔ لیکن خالد ابن ولید، اللہ کی قسم، اس شیر کا نام تھا، اس مرد مجاہد کا نام تھا کہ جب ہاتھ میں تلوار آتی نا تو وہ بھی خالد کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتی، یار بازوؤں میں کیا طاقت ہوگی، سبحان اللہ، کیا طاقت ہوگی یار خالد کے بازوؤں میں، اللہ کی قسم۔ میں تو بہت بڑا فین ہوں بھائی ان کا، صحیح بتا رہا ہوں، میں تو بہت بڑا فین ہوں، اور میں نے تو زندگی میں ارادہ کیا انشاءاللہ، اللہ نے اگر میرا یہ ارادہ پورا کیا، ایک بار ان کے مزار پر حاضری دوں گا، اور انشاءاللہ پورا قرآن ان کی قبر شریف پہ بیٹھ کر کے تلاوت کر کے آؤں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اور میں نے یہ نیت آج نہیں کی ہے، یہ مجھے نیت کی ہوئی تقریباً سالوں ہو گئے۔ ہاں، تو مہاراشٹر کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے، وہ مجھے بیٹا مانتا ہے، وہ بھی بہت بڑا عاشق ہے حضرت خالد بن ولید کا، کہنے لگا مفتی صاحب دونوں چلیں گے، میں نے کہا انشاءاللہ چلیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ آپ بھی جائیں، حضرت خالد کے قصے سنایا کرو۔ تم نے اپنے بچوں کو ہیرو ہیروئن کے قصے سنانے شروع کر دیے، کرکٹروں کے قصے سنانے شروع کر دیے، تمہاری قوم، تمہارے بچے تبھی تو بزدل ہو گئے، آج حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، آج حق بات کے لیے نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا کان کھول کر کے سنے، اپنے شہزادوں کو صحابہ کے قصے سنایا کرو کہ تمہارے بچے تاکہ جوان ہو تو انہیں پتا چلے یہ جوانی دنیا کی وفا کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی محمد پہ قربان ہونے کے لیے ہے۔
سبحان اللہ لاجواب سبحان اللہ بہت اچھا حضرت خالد ابن ولید آئے ہائے سبحان اللہ. یہ جب ایمان نہ لائے تھے یہ تب بھی اتنے ضدی تھے. جنگ احد میں جو پاشا پلٹا تھا نا وہ انہی کا مین رول تھا. جی جی یہ جنگ احد میں اچھا آپ اتنی خاموش بیٹھے ہو کہ جیسے میں کوئی بڑی ہلکی پھلکی بات کہہ رہا ہوں. انتظار کر رہے ہیں حضرت پوری تاریخ اسلام میں اتنی بھاری باتیں نہیں ملیں گی جو میں اب کہہ رہا ہوں. یار اسلام کے پھیلنے کی شروعات ہی یہاں سے ہوئی ہے. جی 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 معلوم ہے آپ کو جب 3 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو سینہ تان کے چلتے تھے کلمہ پڑھنے والے. ایک حمزہ حضرت حمزہ ایک حضرت عمر اور ایک حضرت خالد ابن ولید. بے شک سبحان اللہ یہ اسلام کے 3 وہ ہیرو ہے. یہ اسلام کی وہ تگڑی ہے کہ جس نے اسلام کو گھاٹیوں سے نکال کر میدانوں میں لا کے کھڑا کر دیا تھا. یہ اسلام کی وہ تگڑی ہے کہ جس نے اپنی ہیبت روم اور ایران کی فصیلوں پہ بٹھا دی تھی. جس نے اپنی دھات روم اور ایران کے امپائروں پہ بٹھا دی تھی. یہ وہ تگڑی ہے جنہوں نے آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری رامپوری. نعرے تکبیر نعرے رسالت واہ لاجواب. کتنے نام بتائے میں نے ذرا زور سے بتاؤ. 3 ایک آدمی کھڑے ہو کر ذرا بتاؤ کون کون سے 3 نام. ایک آدمی کوئی بھی کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھی نوجوان کوئی بھی بچہ کوئی بھی بوڑھا ایک کھڑے ہو جاؤ. ارے مت شرماؤ. کب تک شرماؤ گے. ہاں ہاں عمر فاروق حضرت عمر اللہ سلامت رکھے. ہنس سبحان اللہ ہنس کیوں رہے ہیں. ارے اس کی بہادری کو داد دو. کم سے کم کھڑے ہو کر بتا دو. بہت بڑی بات ہے. بہت تمہارے ہمت کا لیے کام تو ڈوب کے مرنے کی جگہ نہیں ہے کہ میں نے 3 نام بتائے اور آپ منہ دیکھ کے ہنس رہے ہو. یہاں کھڑے ہونا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یاد تھا اس نوجوان کو مگر کھڑے ہونے پہ آدمی کچھ بھول جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. ہاں میں شادی کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. کبھی تاریخ کے حوالے سے میری تقریر سننا. انشاءاللہ رونگ پہ کھڑے نہ ہو جائیں تو کہنا. ابھی آپ نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا کہاں ہے. تمہیں تو فرصت ہی کہاں بالی ووڈ سے. تمہیں تو فرصت کہاں ہیرو ہیروئن سے. تمہیں تو فرصت کہاں دنیا داروں سے. تم نے اپنے ہیرو کو پڑھا کب ہے. یہ دین وہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کی زمین پہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 وہ ہیں نوجوانوں. ان تینوں کو یاد رکھا. جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے حضرت ابو سلمہ وغیرہ جب سنا نا کہ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو کہا اب چلو مکہ واپس. کہا کیوں. کہا اب ڈر کا ہے اب تو عمر ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے سبحان اللہ. اللہ 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 سلامت رکھے آپ کو. اب یاد رہیں گی یہ باتیں کہ نہیں. انشاءاللہ. ہمارے 3 اسٹار کون ہیں جن کے میں نے نام بتایا. حضرت امیر حمزہ حضرت عمر ابن خطاب حضرت خالد ابن ولید. یاد رہیں گے کہ نہیں. آج جو فلموں میں تجھے بہادری دکھاتے ہیں نا وہ جھوٹی ہے. جو میں بتا رہا ہوں یہ سچی ہے. بے شک. آج دکھا رہا ہے کہ ہیرو 5 منزل سے کود گیا. جی جی آج دکھا رہا ہے کہ ہیرو نے 50 کو اکیلے نہیں مار لیا. 50 کو مارنا تو دور کی بات ہے. 50 قدم چل کے تو دکھا دے تو تیری سانس پھول جائے گی. تو اپنے آپ کو ہیرو کہتا ہے. ہاں ابھی ایک ہیرو کو کسی نے مارنے کی دھمکی دے دی ہے. ممبئی سے نہ نکل جا باہر. سب سمجھ رہے ہوں گے آپ. مارنے کی دھمکی دی ہے فلم میں سے باہر نہیں نکل رہا ہے. کہتا ہے ہیرو میں بتاؤں تجھے اسلام کا ہیرو نام ہے خالد ابن ولید. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا زور سے بولو. ذرا زور سے اور زور سے. سبحان اللہ. اور اب اگر آپ کو پتا چلے کہ اصل ہیرو یہ ہے تو مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ بھی لگا دینا. حضرت خالد کی جنگ ہے عیسائیوں سے. ادھر اسلامی لشکر ہے ادھر عیسائیوں کا لشکر ہے. رات کا عالم ہے صبح کو جنگ ہونا ہے. عیسائیوں کے لشکر میں جگ جگہ ہے. لوگوں اسلامی لشکر میں جگ جگہ کو سو گئے لیکن ایک اسلامی لشکر کے آس پاس گھوم کے خیموں کا پہرا دے رہا ہے. کیا بات. مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف ہے خالد بن ولید. بے شک. کون ہے کمانڈر ان چیف. خالد ابن ولید. اسلامی بٹالین کا جو سپہ سالار اعظم ہے. تو کون ہے خالد.
ابن ولید زور سے بولیں. آج یاد کرا کے جاؤں گا. اور اگر چلے جاؤ میری تقریر سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے, میری تیسری تقریر ہو رہی ہے یہاں مجھے بتایا جا رہا. جی ایک تو ابھی مگر یہ مت سوچنا 2 بار انہیں سن لیا. جو 2 بار سنا ہے وہ اب نہیں سنو گے انشاءاللہ. ایک گاؤں میں 76 تقریر ہو گئی میری. ہاں, لکشمی پور گاؤں ہے ضلع بدایوں میں. تب بھی لوگ اتنے شوق سے سنتے ہیں. 77ویں جس دن ہوگی تو اس سے زیادہ مجمع ہوگا انشاءاللہ. ہاں, تو یہ بات آگے بڑھاؤں بتلاؤں یا یہیں روک دوں اسے؟ بتائیے حضرت. بتلاؤں یا اجازت ہے؟ جی حضرت. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے تمہاری رگوں میں جو خون جم گئے وہ تمہارے اسٹاروں کو سن کے چلنے لگے. آمین. اللہ کرے چلنے لگے. جی جی جم گئے خون جم. نبی کے نام پہ تمہیں وہ نہیں آتا غصہ. نبی کے نام پہ تمہیں اگر ناموس پہ اگر جو ہے وہ انگلی اٹھائی جائے تو تمہیں برا نہیں لگتا. ابھی کوئی تمہارے بھائیے کو تمہارے ابا کو کوئی گالی دے دینا تو مرنے مارنے تیار ہو جاتا. اگر جب نبی کی بات آتی ہے نا تو چپی نہیں ٹوٹتی. ایمان کہاں ہے, تیری رگوں کا خون کہاں ہے؟ اور سن, یہ جو روح خون دوڑتا ہے رگوں میں یہ صدقہ ہے مدینے والے محمد کا. یہ سانسیں جو لیتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. یہ جو لقمے کھاتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. یہ جو پانی کے گھونٹ پیتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. یہ جو راتوں کو نیندوں میں سوتا ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. جوانی ہے مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب بات آئے نبی کی تو یار کہہ دیا کر کھڑے ہو کے جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے. ہوگا نا ہم سے کبھی ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ 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 حضرت, کیا بات ہے, لاجواب. جب جنگ ہوتی تھی پہلے تو آج جیسی جنگ نہیں ہوتی جیسے آج جنگ ہوتی ہے. آج جنگ یہ ہوتی ہے ادھر سے امریکہ کا میزائل آ رہا, ادھر ڈرون آ رہا اس کا, ادھر سے اس کا لڑاکا بیمان جا رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اب ایسی لڑائی ہو رہی ہے بیٹھے بیٹھے بٹن دبا دیا. پہلے ایسی نہیں تھی, پہلے جگر گردے والے جاتے تھے. اب لڑائی ہوتی ہے خود بیٹھا ہتھیار لڑنے جا رہا ہے. ارے ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ میرا تو یہ ہو کہ بھائی میں بات آپ کو غلط بتا رہا ہوں. خود بیٹھا یہاں روم میں بٹن دب رہا ہے. لیکن پہلی ہتھیار والی وہ نہیں تھی, پہلے تھی جگر اور گردے والی. ہائے ہائے. خود جانا ہوتا تھا خود. ادھر لشکر اسلام ہے, ادھر لشکر اعداء ہے. جی جی. عیسائیوں کی فوج پڑی ہے. ان کی فوج میں ایک پہلوان کو لایا گیا تھا جس کی بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت دنیا عرب و عجم میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا. اتنا زبردست اور خطرناک پہلوان تھا. لمبا تڑنگا. کہنے لگے اگر تو نے کہ تیرا ایک ہی کام ہے, توجہ کرے, اس سے پہلوان سے کہا تیرا ایک ہی کام ہے, جب جنگ ہوگی جنگ کے دوران تجھے خالد ابن ولید کا مرڈر کرنا ہے, خالد ابن ولید کو مارنا ہے. اگر خالد ابن ولید کو تو نے مار دیا, ان کا مرڈر کر دیا تو ہم میدان جیت سکتے ہیں. اگر خالد زندہ رہا تو میدان کو جیتنا ناممکن ہے. جی جی جی. ارے کیا بات ہے, بہت خوب, لاجواب ہے. خالد جس جنگ میں زندہ ہے تو جنگ کو جیتنا ناممکن ہے. تیرا ایک ہی کام ہے, تو بہت پہلوان ہے. تو کہتا عرب و عجم میں میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے. تو کہتا مجھ سے کوئی پنجارہ ہی نہیں کر سکتا. تو کہتا مجھ سے کوئی تلوار زنی نہیں کر سکتا. تو کہتا کہ مجھ سے کوئی نیزہ نہیں چلا سکتا. تو بڑا پاورفل پہلوان ہے, کئی لوگ مل کے بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے. کئی کلو کی وزنی تیری تلوار ہے. اگر تو نے خالد ابن ولید کا سر کاٹ دیا تجھے اتنا انعام دیں گے, اتنا انعام دیں گے, تیری 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوگا. یار انعام کے چکر میں آیا کہ خالد ابن ولید. اور پتا اس وقت حضرت خالد کی عمر کتنی تھی؟ بتا دوں اگر اجازت ہو تو. جی بتا دوں کتنی عمر تھی؟ 54 سال. کتنی؟ 54 سال. سمجھ رہے ہیں 54 سال. آج اگر 54 سال عمر ہو تو کم ہی لوگ ایسے ہیں جو بغیر سہارے کے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. جی جی. 54 سال میں سہارے کی ضرورت ہے. جی حضرت یہی بات. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میرے بھائیوں؟ صحیح بات. ہم تو ابھی یہاں 35 میں ہی پڑے ہیں, ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں 54 تک ہمارا کیا ہوگا. اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ اور کمزور آ رہی ہے. یہ 54 والے کچھ ہیں بھی کامیاب,
اب جو نیا آ رہا نا نیا کنچی کمال، جی جی وسیع بات نہ چونکہ یہ جو اب 54 سال والے ہیں انہوں نے دودھ مٹھا گڑ پیا ہے، گڑ کھایا، مٹھا پیا، دودھ پیا، گھی کھایا ہے، اور یہ اب جو کنچی آ رہی ہے پوپس، گول گپے، کرکرے، سموسے پکوڑے، میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں آپ، یہی بات ہے ٹافی، چاکلیٹ، کیا ہوگا اس میں؟ لیور خراب، لیور خراب ہو جائے گا، اور لیور ہی مین چیز ہے، بولو جی تو یہ جو جنریشن ہے یہ نہیں ہوگی کام کی، بچوں کو روکو ان چیزوں سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اوریجنل چیزیں کھلاؤ، ڈانٹ ڈانٹ کے رکھو انہیں، سمجھا کے رکھو۔ یہ جو 10 روپیہ 20 روپیہ ہماری بہنیں ہاتھ میں دے دیتی ہیں، بچے نے 20 روپیہ نا دکان پہ پہنچا پوپت گول اور یہ فلانا اور ڈھمکا کھا لیا، معلوم ہے ہاتھوں میں خراشا ہو جاتی ہے، بچہ جوان ہونے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، صحیح بات، پھر کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، پھر یہ ہارٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یار پہلے ہی جب تم نے جڑ خراب کر لی تو کنچی تو خود بخود سوکھے گی نا، ہے نا میرے بھائی؟ 54 سال کی عمر ہے تمہارے اسٹار کی، کتنی؟ 54 سال، اور 54 سال کی عمر میں سپہ سالار اعظم بنا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ آج کا فوجی 54 سال کا فوج میں نہیں رکھا جاتا، اس کو نکال دیا جاتا، ریٹائر کر دیا جاتا، فوجی کو نہیں رکھا جائے گا 54 سال، کیونکہ 54 سال میں وہ کیا کرے گا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت خالد ابن ولید کو 54 سال میں فوجی ہی نہیں رکھا گیا بلکہ فوج کا کمانڈر بنایا گیا، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، میں تو باتیں بہت آ رہی ہیں ذہن میں کہ میں بتلا دوں حضرت خالد کے تعلق سے، کیونکہ میں حضرت خالد کا بہت بڑا عاشق ہوں، سبحان اللہ، لیکن محفل شادی کی ہے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، تھوڑی سی بات بتا کے ذرا آگے بڑھوں۔ اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ بات پوری کر دوں کہ نہیں کر دوں؟ اللہ سلامت رکھے۔ شادی کے پروگرام میں اتنا مجمع، قاری حسنین صاحب دیکھیں، ماشاءاللہ جلسہ بہت کامیاب ہے، ہمارے قاری صاحب بڑی محبتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم سے، سب لوگ، اور ان کی محبتیں ہیں کہ میں حاضر آ گیا، کل ایم پی میں تقریر کرنا ہے، پرسوں پھر ایٹا، پھر بہار، بڑے لمبے لمبے سفر ہیں، جی صحیح بات، ہاں رات تھا ہریدوار، جی لائیو سنیے، ہاں بڑے سفر کر کے تقریریں کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ محبتیں ہیں ان لوگوں کی، یہ مت سمجھنا کہ مفتی گلفام بڑے جلدی آ جاتے ہیں، بلا لیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ بلا لیتے ہیں فون کر کے، ورنہ بڑا بزی شیڈیول ہے میرے بھائیو، ہاں، اور ہم نے بغیر کھانا کھائے آپ کے سامنے حاضر بھی آ گئے، یار شیروں کی جب تعریف پڑھ لیں تو خود بھی تو شیر ہونا چاہیے نا، بنا کھائے آواز کا یہ عالم ہے تو کھا کے عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بتائیے آپ، اللہ کا شکر ہے، ہاں، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر، سبحان اللہ، نوجوانوں اچھا لگ رہا نا؟ اب میں تمہاری تاریخ پیش کر دوں، آج کے بعد نکال دینا اپنے موبائل سے ان ہیرو کی پکچر ہے اور ہیرو کی باتیں، ہیرو کے شارٹ، اس لیے کہ تیرا اصلی ہیرو وہ ہے کہ میں جس کی آج تاریخ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے تیرے اصلی ہیرو اور تیرے اصلی سٹار۔ سن لو ذرا میری بات، 54 سال کی عمر ہے، ادھر اسلامی لشکر کا پڑاؤ ہے، اور اسلامی لشکر کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ خالد ابن ولید، بات یاد رہنا چاہیے تبھی مزہ آتا۔ ادھر سے پہلوان ہے، وہ مار تمام اس کو روک رہے ہیں، کہنے لگا بھائی مجھے صبح کی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے بھی رات میں چھوڑ، میں رات میں خالد، میرا کام صرف خالد کا کام تمام کرنا نا، ہاں بس تیرا یہی کام ہے، تو کہنے لگا میں ابھی کر دیتا ہوں، میں گھس کے ماروں گا، اسلامی کیمپ میں گھس جاؤں گا، میں نہیں ڈرتا کسی سے، اور جہاں خالد کا خیمہ ہوگا اندر گھس کے ماروں گا۔ کہنے لگے اتنا بھی خالد کو تو کمزور نہ سمجھ، کہنے لگا ابھی تم مجھے نہیں جانتے ہو، میری پاور کو نہیں جانتے ہو، تم ڈر گئے خالد سے، تم نے قصے سن رکھے، تمہارے دل میں ہوگی خالد کی ہیبت، ہم نہیں ڈرتے، ہمیں جانے دو، صبح کا انتظار کون کرے گا، ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے، انعام تیار رکھو، رات ہی رات میں کیمپ میں گھسوں گا اور خالد کا کام تمام کر کے آ جاؤں گا۔
سبوں نے کہا جب نہیں مانتا اور تجھ کو برداشت نہیں ہوتی تو جب وہ ہے اسلامی کیمپ وہاں خالد ہوگا. ہاتھ میں تلوار لی نکل گیا. آدھی رات کا عالم. چند سپاہی جاگتے تھے. پوری فوج سوتی تھی, چند جاگتے تھے بس چند. وہ ذرا پہرا اڑا دیتے تھے. سونا ضروری تھا, صبح کو جنگ کرنا ہے. تو چند سپاہی اسلامی لشکر میں جاگ رہے ہیں, اور چند میں بھی جو جاگ رہے وہ اندر تھے کیمپوں کے, اور کیمپوں کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا. سبحان اللہ, اکیلا تنے تنہا. کمانڈر کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ بیچ میں کہاں ہوتا تھا؟ ارے حفاظت کی وجہ سے اس کو بیچ میں رکھا جاتا نا, کوئی حملہ نہ ہو جائے. کہاں رکھا جاتا اس کا خیمہ؟ بیچ میں. حضرت خالد کا خیمہ ہے بیچ میں, سارے خیموں کے بیچ میں کمانڈر ان چیف کا خیمہ. لوگوں ذرا غور کرو, ایک سپاہی ہے جو خیموں کے باہر چاروں طرف چکر لگا رہا تھا. آدھی رات کا عالم تھا, یہ پہلوان آیا, اس کی ملاقات اس سپاہی سے ہو گئی. کہنے لگا کون کا جانتا نہیں ہے؟ اسلامی سپاہی ہوں, پہرا دے رہا ہوں. کہا تم مجھے جانتے ہو؟ اسلامی سپاہی نے کہا جانتے نہیں, بتا دے کون ہے. کہنے لگا معلوم ہے تجھے میں عرب و عجم کا مانا ہوا پہلوان ہوں, میرا کوئی مقابلہ نہیں رکھتا. مجھے خالد کے بڑے میں نے قصے سنے ہیں, خالد بن ولید کی بڑی تاریخ سنی ہے. خالد بن ولید کے بڑا ہوا بیٹھا رکھا ہے. آج میں خالد سے لڑنا چاہتا ہوں, بتا تیرا خالد کہاں ملے گا؟ بتا کہاں ملے گا؟ اس سپاہی نے پتا کیا جواب دیا؟ جا لوٹ کے واپس چلا جا, تجھے اپنے کاندھوں پہ سر بھاری نظر آ رہا. جی جی. یہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے جملے ہوتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں بولا میں نے, یہ جملے ہوتے ہیں لکھے ہوئے. تجھے اپنا سر بھاری نظر آ رہا ہے کہ اپنے کاندھوں پہ؟ مطلب سمجھ گئے اس کا؟ نہیں سمجھ گئے؟ یعنی اسے اتروانا چاہتا ہے کیا؟ کہنے لگا تو مجھے جانتا نہیں, ایک جھٹکے میں خالد کا کام تمام کر دوں گا. اس تلوار کو تو جانتا ہے, اس کا روکنے والا بھی کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا. سپاہی نے کہا مائی کلال پیدا نہیں ہوا, لیکن جس کا نام سن رہا نا, اس کا نام سن کے اچھے اچھوں کے تہبند گیلے ہو جاتے ہیں. جی, جس کا تو نام لے رہا ہے. کہنے لگا بتا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تجھ سے منہ زوری کروں, جلدی بتا خالد کا خیمہ کدھر ہے, اندر گھس کے ماروں گا. سپاہی نے کہا اتنی ہی بے قراری, صبح ہونے دیتے, جنگ کا نقارہ بجتا تو میدان جنگ میں زمانہ دیکھتا تیری بہادری کو. کہنے لگا رہی صبح کا انتظار مجھ سے نہیں ہو سکتا, خالد کا خیمہ بتاؤ, خالد کا خیمہ بتاؤ, خالد کا خیمہ بتاؤ. تو پتا ہے اس سپاہی نے کیا جواب دیا؟ ارے شیر اندر چھپ کے نہیں بیٹھا کرتے, ارے شیر تو باہر گھوما کرتے ہیں. خالد خیمے میں نہیں ملے گا, بلکہ خالد خیمے کے باہر ملے گا. کہاں ملے گا؟ کہا جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی تو خالد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سامنے کھڑا ہے یہی تو خالد ہے. کہا تو خالد ہے؟ بڑا نام سنا تھا. ہاں میں خالد ہوں. اللہ اللہ اتنا سنا تو تھوڑی دیر کے لیے اس پہلوان کی جنگجو کی بولتی بند ہو گئی. حضرت خالد نے کہا ارے بولتا کیوں نہیں؟ کہا جیسا سنا تھا ویسا ہی دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. واقعی تجھی کو خالد ہونا چاہیے. جی جی, لیکن میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا پھر بھی خالد. جی جی, کہا ہونا تجھے چاہیے, تیرا کام واقعی خالد والا ہے. جی, یہ ہے اصل ہیرو. ہائے ہائے ہائے, فوج سو رہی ہے, اکیلا دے رہا پہرا. جی, کہ پھر مٹا لے دل کی حسرات. حضرت خالد نے فرمایا تجھے موقع بھی دیتا ہوں, تلوار نہیں نکالوں گا. کیونکہ جب خالد کی تلوار نکلتی ہے تو پھر دیر نہیں لگتی ہے. جی جی, پھر تجھے موقع نہیں ملے گا حسرت نکالنے کا. دل کی دل میں رہ جائے گی حسرت, اس لیے موقع دے رہا ہوں, نکال لے حسرت. ہائے ہائے یار, کب بولو گے سبحان اللہ؟ کہا میری تلوار میان میں ہے, اسے نہیں نکالوں گا. اگر میری تلوار میان سے باہر نکل گئی تو تیری حسرتوں کا خون ہو جائے گا. بجلی چمکنے سے پہلے تیرا کام ہو جائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں نکلے گی. نکال حضرت. جی جی لال بنیان والو پوری بات سن لو. اللہ سلامت رکھ. ارے جانے کا نہیں ہے یہ بات پوری سن لو. آپ مین چیز تو رہ گئی ہے نا. ختم تو نہیں کرنا تقریر ابھی. اس لیے ٹائم. اچھا 45 منٹ ہو گئے بولتے بولتے. جی ماشاءاللہ. 14 منٹ اور ہو گئے تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا. اور شادی کی تقریر 1 ہی گھنٹہ ہوتی ہے بھائی. یہ جلسہ تھوڑی ہے بھائی عوام کا. یہ تو شادی کی تقریر ہے. 1 گھنٹہ بہت ہوتی ہے. 60 منٹ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور اتنا خچا خچ مجمع آپ دیکھ رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. آپ بھی کیا نہیں آیا. اللہ سلامت رکھے. اچھا آپ آئے ہو تو میں نے آپ کا آنا کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا یار گئے تو تھے مزہ نہیں آیا یار. قیمت وصول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. کہنے نکال لے حضرت. میری تلوار میان میں نکل گئی تو حضرت حضرت ہی رہ جائے گی. کہنے لگا نام جیسا سنا تھا واقعی اس سے بڑھ کے دیکھ رہا ہوں. اگر نا تو اپنا نام بھی نہ بتاتا نا اور مجھ سے پوچھتا کہ میں کون ہوں تو میں خود کہہ دیتا کہ تو ہی خالد ہے. سبحان اللہ. یہ جگرا میں نے تیرا ہی سنا مگر پھر بھی مجھ سے مقابلہ نہ کر سکو گے. میں نے 54 سال کی عمر حضرت خالد کی. اور یار یہ کہاں عرب و عجم میں اس کا مقابلہ نہیں. اتنا بھاری بھرکم تلوار کو غصے میں چنگاڑ نکالی چیخا اور چیخ کر کے جو اس نے اپنی تلوار کو پوری زور سے دونوں ہاتھوں سے حضرت خالد کی گردن پہ مارا. حضرت خالد کی پھرتی کا یہ عالم تھا. اس نے تلوار مارا. پلک جھپکنے سے پہلے اس نے تلوار مارا. اس سے بھی پہلے حضرت خالد زمین پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اس نے ایسے نا اس طریقے سے مارا نا تلوار پوری طاقت سے کہ ایک ہی بار میں کام تمام کر دوں گا. حضرت خالد پلک جھپکنے سے پہلے زمین پہ بیٹھ گئے. جب آپ زمین پہ بیٹھے تو تلوار کا بار خالی. اور جب تلوار کا بار خالی گیا نا اس طریقے سے تلوار بھاری تھی تو تلوار کی وجہ سے خود بھی گھوم گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی کوئی بھاری آپ ڈنڈا ہاتھ میں لے لیجیے پوری طاقت سے ماری ایسے کر کے تو پھر آپ کو بھی گھومنا پڑے گا. اس لیے کہ اس کا جو پریشر ہوگا وہ آپ کو گھما دے گا. صحیح بات. گھوم گیا. ابھی خالد ابن ولید کے سامنے اس کا سینہ تھا سامنا تھا. اب پیٹھ ہو گئی. جب گھوما تو کیا ہو گئی؟ پیٹھ. حضرت خالد نے لگائی شیر کی سی جم. ارے کیا بات. تلوار نہیں ہے خالی ہاتھ ہے. حضرت خالد نے لگائی پیچھے سے شیر کی سی جم اور پلک جھپکنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دونوں ہاتھوں میں دبوچنے کے بعد حضرت خالد نے جب ہاتھوں کو تنگ کرنا شروع کیا اپنے ہاتھوں کو کسنا شروع کیا 54 سالہ خالد ابن ولید نے دونوں ہاتھوں پہ جب زور ڈالا تو اس کی پسلیاں توڑ کے ایسے رکھ دی جیسے کوئی بلڈوزر چلا دیا گیا ہو. ارے کیا بات. لاجواب لاجواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ریڑھ کی ہڈی سے پسلیاں ملا دی. جی جی. ہائے 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 ہائے. اس کی ہڈیاں بولتی جا رہی تھی. یہ کہتا جا رہا تھا خالد تیری 54 سالہ عمر کا یہ عالم ہے تو تیری جوانی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ پوری دنیا میں اگر پوری زندگی ماں کی گود سے لے کے قبر تک جینا سکھایا ہے تو وہ آمینہ کے لال نے سکھایا ہے. عیسائی کہہ سکتا ہے میرے نبی کی بات کر رہا ہے تو کہہ دینا تیرے نبی نے شادی نہیں کی بتا شادی کیسے کریں گے. جی تجھے پھر میرے نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا اگر شادی تجھے کرنا ہوگی تو. بولو بولو بولو. کیونکہ شادی میرے نبی کی سنت ہے. جوڑا میرے نبی کی سنت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جوڑا میرے نبی کی سنت ہے. شادی میرے نبی کی سنت ہے. جلسے میں آنے والوں جب تیرے نبی نے شادی کر کے بتا دیا تو میں کیوں غیروں کو شادی میں آئیڈیل بناؤں؟ میں کیوں غیروں کی طرح شادی کروں؟ اور بھجن پور کے مسلمانوں پھر شادی میں اس محمد کی طرح نہ کرو جس نے شادی کر کے ہم غلاموں کو بتایا ایسے کرو.
سبحان اللہ بے شک واہ واہ کیوں نہ میں اس نبی کی طرح شادی کروں؟ بولو آج شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب بیٹی والا نکلا بیٹا دیکھنے کے لیے تو یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بتاؤ یہ لڑکا نمازی کتنا، یہ نہیں پوچھا جاتا لڑکا نیک کتنا، یہ نہیں پوچھا جاتا یہ لڑکا حرام تو نہیں کھاتا، یہ تو نہیں پوچھا جاتا یہ لڑکا حرام کام کرتا نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہو، اللہ کی قسم نہیں پوچھا جاتا، نہیں پوچھا جاتا۔ یہ پوچھا جاتا بتاؤ اس کے حصے میں زمین کتنی آ رہی ہے، بتاؤ اس کے حصے میں کمرے کتنے آ رہے ہیں، یہ بتاؤ اس نے ڈگری کون سی کر رکھی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا پلاٹ کہاں کہاں پڑا ہے، یہ بتاؤ اس کی انکم کتنی ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں اپنی لڑکی دو، اپنی بیٹی دو، تو یہ کمرے پلاٹ بعد میں دیکھنا، اس لیے کہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ خالی گھر میں بیٹی کو ڈالا تھا، اللہ نے بیٹی کے نصیب سے مالا مال کر دیا ہے۔ جی حق ہے، بہت اچھا پیغام حضرت، یہی بات ہے۔ سبحان اللہ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی کو بڑے امیر گھر میں ڈالا تھا، شادی کی تھی تو پلاٹ بھی دیکھا تھا روڈ پہ بالکل اڈے پہ پڑا ہوا ہے، دیکھا تھا کمرے بھی کئی ایک حصے میں آ رہے ہیں، دیکھا تھا زمین بھی خوب ہے، شادی کری، مگر میں نے دیکھا کہ تیری بیٹی کا زیور بھی بیچ کے کھا گیا۔ یہی بات ہے، بہت جگہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، جی تیری بیٹی کا زیور بیچ کے کھا گیا۔ جب تم آئیڈیل بناؤ گے دنیا والوں کو تو یہی ہوگا۔ کاش اور جلسے میں آنے والوں تم نے جب بیٹا دیکھا ہوتا تو تم پہلے اسے نمازی دیکھو، دیندار دیکھو، اس لیے کہ دینداروں کے فیصلے تھانوں میں نہیں ہوتے، پہلے تو فیصلے کی نمبر نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو ان کا فیصلہ قرآن و حدیث کر دیتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ بے شک، بہت خوب، فیصلہ قرآن اور حدیث کر دیتے ہیں جی۔ اور جو قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں مانتا تو اس کا فیصلہ پھر کیسے ہوتا ہے یہ خوب آپ جانتے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی آج ماحول بڑا بگڑا ہوا، آج ماحول اتنا بگڑا ہوا، آج ہماری بچیوں کے حالات اتنے خراب، آج بیٹیوں کے حالات اتنے خراب اتنے خراب اتنے خراب۔ ان کو بھی جنٹر مینڈ اچھے لگتے ہیں، انہیں بھی چست پجمیاں والے اچھے لگتے ہیں، کلین شیب اچھے لگتے ہیں۔ اگر داڑھی والے کی بات کرو تو کتنی بیٹیاں کہہ دیتی ہیں نہیں داڑھی والا تو نہیں چلے گا، ہمیں تو وہ چلے گا جو ماڈرن ہو۔ اور میری بہن تجھے پتہ نہیں ہے جس کس چہرے پہ سنت رسول ہوگی وہ زندگی میں سنت رسول کو فالو کرے گا۔ سبحان اللہ کیا کرے گا؟ سنت رسول کو فالو کرے گا، زور سے بولو، بالکل کرے گا۔ او میری بہنوں یہی تو ہے جو تم نے جنٹلمین دیکھا تھا۔ ایک بات آئی تو میں نے کیا دیکھا، تیری عزت کو نیلام کیا جا رہا، کبھی تجھے گالیاں دیتا ہے، کبھی دھکے مار کے تجھے گھر سے نکالتا ہے، کبھی تیری عزت کو انگلیوں پہ اچھالتا ہے۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ارے میاں اپنی بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ اگر بیوی میں کوئی کمی ہو تو شوہر کو چاہیے چھپا لے، اگر شوہر میں کوئی کمی ہے تو بیوی کو چاہیے چھپا لے، دونوں ایک دوسرے کو چھپانے کی کوشش کریں، دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ چھپائے گا وہی جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک، بولو بھائی بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جی حق بات، وہی چھپائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کے حالات یہ ہیں کہ شادی ہوئی تو لے کے گھوم رہا شملہ، اوٹی، میسور، میسوری، نینی تال، بھیم تال، اور تو بڑا گیا، اور تیری شادی کیا ہو گئی؟ تو اب بے حیائی کراتا پھر رہا ہے اس کو اپنے پیچھے بٹھا کے۔ حیا کی چادر کا نام نکاح تھا، حیا کے زیور کا نام نکاح تھا، نبی کی حدیث تھی نکاح کے بعد آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو نے تو نکاح کے بعد جو تھا بھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ میک اپ کرا کے گھماتا پھر رہا، میڈم کو ساتھ میں لے کے گھوما پھر رہا۔ میرے بھائی تجھے پتہ نہیں ہے جس میڈم کو تو گھماتا پھر رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، جب اللہ تجھے کل کو اولاد دے گا نا تو یہ تیری اولاد اتنی خطرناک پیدا ہوگی، اتنی خطرناک پیدا ہوگی، تیرے بس کی بات نہیں ہے تو اسے قبضے میں کر سکے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر گھومنے کا زیادہ شوق ہے اور تمہاری شادیاں ہوں، اللہ تمہیں اگر دے تو ایک کام نہ کرو،
شادی کے بعد اپنی بیوی کو عمرے کا پیکج دے دے، اپنی بیوی کو مدینہ شریف گھما کے لا۔ سبحان اللہ بے شک۔ بولو یار سبحان اللہ۔ مدینہ شریف عمرہ کرا کے لاؤ اپنی بیوی کو۔ کیوں جا رہے ہو بہت آپ اچھا۔ اوٹی اور شملہ؟ مدینے میں جاؤ اور جانے کے بعد میں کہہ دو آقا میں آپ کی سنت کو ادا کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ یہ نکاح میرے لیے مبارک ہو جائے، بابرکت ہو جائے، نگاہ کرم کر دینا۔ اور آقا جو میری سنتان پیدا ہو، جو مجھ سے نسلیں پیدا ہو، یا رسول اللہ کرم کر دینا کہ میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں سنی تم بنانا مدنی مدینے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی غلفام رضا قادری رامپوری، سرزمین بھجن پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں سنی تم بنانا مدنی مدینے والے۔ ہائے ہائے کیا بات۔ یار کتنا اچھا ہوگا، مدینے سے واپس آئے گا، اور مدینے سے جب واپس آئے گا اللہ کا کرم ہوگا، اللہ تجھے پھر نوازے گا خوشی سے، اور جب تیرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی تو اللہ تجھے عبد القادر کا غلام عطا فرمائے گا، وہ اس کا غلام عطا فرمائے گا۔ جلسے میں آنے والوں آج کلیجہ کھول کے بیٹھو، ذہن کے دریچے کھول کے بیٹھو۔ آج شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکی اگر بے حیا ہے، جتنی بے حیائی اتنی جلدی اس کی شادی، اتنی جلدی اس کے رشتے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ جو بچیاں آج بھی باحیا ہیں، پردے میں ہیں، مسلوں پہ دعائیں کر رہی ہیں، کہتے ہیں بھئی نہیں یہ لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں یار یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تو بڑی اولڈ ماڈل ہے۔ اور میرے بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، جسے تو اولڈ ماڈل کہہ رہا یہی تو کنیز فاطمہ ہے۔ اگر تیرے گھر میں نیک بہو آئے گی، نیک دلہن آئے گی، تیری 3 نسلوں کو سنوار دے گی۔ اگر تو نے دیندار بچی سے نکاح کیا تو تیرے گھر میں آئے گی تو نیک بہو کہلائے گی، تیرے گھر میں آئے گی تو نیک بیوی کہلائے گی، اور اگر اس نے اولاد کو جنم دے دیا تو نیک ماں کہلائے گی۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ 3 نسلوں کو سدھارے گی۔ کتنوں کو؟ 3 نسلوں۔ زور سے بولو 3 نسلوں کو۔ پہلا نکاح پڑھ دوں، ذرا ٹائم بہت کم ہے، نبی کا پہلا نکاح پڑھ دوں۔ سبحان اللہ، اجازت ہے؟ نبی کی پہلی شادی بتا دوں نا؟ تو سنو میری بہنوں تم بھی سنو، میرے بھائیوں تم بھی سنو۔ آج نوجوان میری تقریر میں زیادہ قسم کھا کے اٹھنا، جب تمہارے گھروں سے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بھابیاں، تمہاری پھوپھیاں جب تمہارے لیے بچی دیکھنے جائیں، کسی کی لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں، تو ان سے کہہ دینا ہائٹ پہ نظر بعد میں ڈالنا، اس کے بالوں پہ، اس کے رنگ و روغن پہ نظر بعد میں ڈالنا، پہلے اس کے پردے پہ نظر پہلے ڈالنا۔ مجھے فلم نہیں بنانا جو میں ہیروئن چاہیے، مجھے زندگی گزارنا بیوی چاہیے۔ جیسے ڈائریکٹر کو ہیروئن چاہیے ہوتی ہے نا فلم بنانے کے لیے، آج شادی نہیں ہو رہی ہے، جیسے فلم تو بنی رہی ہے، بن گئی شادی کے بعد فلم، کتنوں کی بن گئی فلمیں، ایسی بنی پھر رہی ہے کہ وہ فلم بھی کیا ہوئی جیسے اس کی بنی پھر رہی ہے، فلم بن گئی فلم۔ میرے بھائی بات حقیقت بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضرت دعا کر دو، بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا جب ہیروئن لی تھی تو فلم بنی ہے، ہم سے کیوں دعا کرا رہا ہے؟ جھیل اب اس فلم کو۔ تجھے کنیز فاطمہ چاہیے ہوتی تو زندگی بنتی، کنیز فاطمہ چاہیے ہوتا تو گھر بنتا، کنیز فاطمہ چاہیے ہوتا تو خاندان بنتا، کنیز فاطمہ چاہتا تو تیری نیک نسل پیدا ہوتی۔ بیوی نہیں آئی ہے، ہیروئن آئی ہے۔ کیوں؟
کہانی خود ہی بنا لے، وہ ہیروئن ایسی آ رہی ہے خود ہی بنا لے گی، بڑا مارا ہے مجھے تو کچھ دیتا ہی نہیں، اور ایسا کرتا ہے، اس کے بھائیوں نے بھی مارا، اس کے بڑے والے نے بھی مارا، چھوٹے والے نے مارا، اماں بھی گالی دے رہی ہے، اور میری نند بھی بڑی بری ہے، اور یہ ہے، اور اس کا بھی نام لکھو، اور اس کا بھی لکھو، بڑے بھائیوں کو تو چھوڑنا ہی مت، اور اس کا جو باپ بڈھا ہے اس کو تو بالکل ہی مت چھوڑنا، پورے خاندان کو اب نبائے دھر رہی ہے۔ صحیح بات ہے میرے بھائی ہنسنے کی نہیں، صحیح بات صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، رونے کی بات ہے۔ کاش اس وقت تو نے یہ نوٹوں کی گڈیاں نہ دیکھی ہوتی، اس وقت تو نے جہیز نہ دیکھا ہوتا، اس وقت تو نے کار اور بائک نہ دیکھا ہوتا، اس وقت اگر تو نے کردار فاطمہ دیکھا ہوتا، اس وقت اگر تو نے دینداری دیکھی ہوتی تو تیری فلم نہیں بنتی، تیری زندگی بن جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ جی، لائف بن جاتی تیری لائف۔ نوجوانوں وعدہ کرو انشاءاللہ شادی کریں گے تو دیندار بیٹی سے، ہاتھ انشاءاللہ اٹھا کے بولو، ارے ڈر کائے کا، ہاتھ اٹھا کے بولو جن کی نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، ارے واہ 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 واہ، ڈرو نہیں۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، ایک بات اور سنیں، کام کی بتاؤں میں آپ نوجوانوں، سنو کام کی بات سنو نوجوانوں، ارے جس نے نہ اٹھایا اپنا نقصان کیا، ہم تو دعا کر دیں گے 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا، کیا پتا اس کی دعا قبول ہو جائے، آپ میں کیا پتا کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے، میری زبان سے جملے نکلے، آپ نے آمین کہہ دی، آمین قبول ہو گئی، اس کی زندگی بن جائے گی۔ ایک بات بتاؤں نوجوانوں سنو، مارکیٹ میں جس مال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی مال نظر آتا ہے، آپ کپڑے کی دکان پہ جاؤ، آپ کو گرم سوٹ نہیں ملے گا، آپ کو پتلے سے پتلا ملے گا، اس لیے کہ گرمی کا موسم چل رہا، ابھی جرسی نہیں ملے گی، جیکٹ نہیں ملے گا، سویٹر نہیں ملے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا یقین نہ ہے تو جہاں رامپور کو چھان ماریو، اگر مل جائے تو آپ کو جیکٹ کہیں ٹنگا ہوا نہیں، میں نے کہا جا کر کے پچھلے سال تو آیا تھا دسمبر کے مہینے میں، بڑا گرم گرم کپڑا تھا، کشمیری شال بھی تھا، پشمینہ بھی تھا، جاکٹ بھی تھا، کہاں گیا، کہنے لگے مولانا ڈیمانڈ ہی نہیں رکھ کے کیا کریں، سردی نہیں ہے تو سردی کا کپڑا بھی نہیں، بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہیں آپ دسمبر میں پھر آنا، دکان یہی ہوگی، مال گرم ہوگا، یہ بات بالکل صحیح ہے نا؟ پتا چلا جیسی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ویسا ہی مال آتا ہے۔ نوجوانوں آج صحیح ڈیمانڈ کر لو، لڑکی دیندار چاہیے، دیندار، اگر بغیر دین کی، اگر ماڈرن دنیا دار ہیلی کاپٹر بھی لائے گی تو شادی نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ بال کھول کے گھومنے والی، یہ میلوں میں گھومنے والی اگر پردے اور اوقات میں نہ آ جائے تو میرا نام بدل دینا۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ لاجواب، بہت اچھا پیغام حضرت، اگر پردے میں نہ آ جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ ہمیں چاہیے ہی پردے والے، سبحان اللہ، اگر یہ سارے اسکرٹ اور سارے جینس اور سارے ہپی کٹ ختم نہ ہو جاتے، لیکن تمہیں جب جینس والی چاہیے، تمہیں تو خوب ماڈرن چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس چیز کی ہے، تو پھر پروجیکٹ یہی آ رہا ہے۔ صحیح بات، صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں؟ آج اگر بیٹیاں کہنے لگے کہ لڑکا بہت زیادہ امیر نہ ہو مگر دیندار ہو، صحیح بات، کیا ہو؟ دیندار، نمازی ہو، نمازی۔ یہ جتنے نا موبائل چلاتے ہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، نہ اماں کی سننا ہے نہ ابا کی سننا ہے، گھر میں 12 بجے گھس رہا، اماں نے کہا بیٹے اب آیا تو کہہ رہا یہ بتا کھانا ٹھنڈا کیوں ہے، 12 بجے گھر میں گھس رہا اور اماں سے کہہ رہا ٹھنڈا کیوں ہے، اماں بوڑھی ہو گئی، تیرے سر میں ایک ڈنڈا مار کے تجھے ٹھنڈا کر دیتی تو اچھا تھا۔ 12 بجے آیا، وہ کہتا کہ بوڑھی چپکے سے سودا بہت چپڑ چپڑ کرتی ہے۔ ہائے نوجوانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تیرے بوڑھے ماں باپ تیری دہلیز پہ اپنی دیری پر اپنے گھر کے دروازے پر آنکھ لگا کے لیٹے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ہائے میرا نوجوان بیٹا کہاں گیا، ماحول بڑا خراب ہے، جب تک کہ بیٹا گھر میں نہ آ جائے ماں کا دل دھڑکتا رہتا ہے، جب تک کہ بیٹا گھر میں نہ آ جائے ماں کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، بسا اوقات تو ماں کھانا بھی نہیں کھاتی ہے کہ ہائے میرا لال نہیں آیا پہلے اسے کھلا دوں، وہ پھر یہ دوست کی محفل سے 12 بجے آیا اور آ کے کہتا ہے کھانا ٹھنڈا کیوں ہے، روٹی ٹھنڈی کیوں ہے، سالن ٹھنڈا کیوں ہے۔ ہائے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر لڑکیاں کہتے ہیں ہمیں لڑکا نمازی چاہیے تو یہ رات کو چوراہوں پہ نظر نہیں آئیں گے بلکہ سب عشاء کی نماز میں نظر آئیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب نظر آئیں گے عشاء کی نماز، سب نظر آئیں گے۔ شادی کرنا تو پڑھو نماز، کرنا تو پڑھو نماز،
بلکہ ہونا یہ چاہیے شادی جیسے کہتے ہیں نا کاروبار نہیں ہوگا تو رشتہ نہیں ہو رہا، جب تک نمازی نہ ہو رشتہ ہی نہ ہو۔ ایک ملک ہے شاید انڈونیشیا، جی اس میں حج کرتے پہلے ہیں، حج کرتا ہے بعد میں شادی ہوتی ہے، یہی بات۔ ہاں، اور جبکہ اتنی غربت ہے وہاں، اتنے پیسے لاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہاں اتنے بھی کم پڑ جاتے، 5 لاکھ کا نوٹ ہے وہاں۔ کرنسی جتنی چھوٹی ہوگی اتنا ہی نوٹ بڑا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، جی 5 لاکھ کا، وہ 50 لاکھ اور 1 کروڑ روپے لاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی شادی سے پہلے حج کرنا انیواریہ ہے۔ ہائے ہائے، شادی کرو تو دیندار دیکھو، اور شریعت میں بھی ہے جو 4 چیزیں دیکھو نا نکاح کے لیے، سب سے پہلے ہے دینداری۔ جی بے کیا ہے شک، سب سے پہلے؟ کیا ہے؟ دینداری۔ دینداری، دیندار اور وفادار ہوگی، وفادار ہوگی، یہ دیندار کی پہلی نشانی ہے، وفادار ہونا۔ بس باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی اور تقریر لمبی، بس تھوڑی سی بات اور کر لیں اور بات کو ایک دم ہم سمیٹیں، ختم کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جتنے آئے سب کو عمل کی توفیق عطا ہو۔ آمین۔ آئیڈیل بناتے ہو، اس آئیڈیل اس کے آئیڈیل، اس نے شادی کی تھی تو وہ ڈی جے بجایا تو اس سے بڑا ڈی جے منگاؤں گا، اس نے شادی کی تھی تو ایسا انتظام تو اس سے بڑا ایسا انتظام کروں گا۔ نہیں، شادی کر دو، شادی میں نبی کی شریعت کا خاص خیال رکھ، سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے کارڈ پہ لکھ دے میرے ہاں شادی میں عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے، ہائے ہائے، ارے بہت کوئی بھی عورت مردوں میں جانے کی کوشش نہ کرے۔ جی اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو دولہا میاں جب تک آتے نہیں، انٹری نہیں کرتے بھجن پور میں، جب تک لڑکیاں کھڑے ہو کے ان کا استقبال نہ کرنے۔ کرو استقبال میری بہنوں، میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارا استقبال فرشتوں نے مرنے کے بعد نہ کیا تو میرا بھی نام بدل دینا۔ یہ بات دانت دکھانے کی نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ کرو استقبال، کتنا کرو گی؟ تمہیں نہیں مانتی نا مولویوں کی بات، مت مان تو مولوی کی بات، لیکن جس دن تم مر گئی، جس دن تیری سانس نکل گئی نا، جس دن اسرائیل سے تیری ملاقات ہو گئی، تجھے پتا چلے گا یہ استقبال کیا تھے۔ بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بے حیائی بڑھ گئی، شرم ہی تو نہیں آ رہی ہے۔ 15 50 کھڑی ہوتی ہیں استقبال کے لیے۔ تجھے پتا نہیں کہ شریعت نے تیرے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ رکھا تھا، تیری خالہ کے بیٹے سے بھی شریعت نے پردہ رکھا تھا۔ تو کہاں چلی گئی میری بہن؟ کہاں چلی گئی تو؟ مسلمانوں، نبی کی شریعت کو پڑھو یار، میرے نبی نے تمہیں دنیا کی خدا کی قسم ہر چیز سے آشنا کر دیا ہے۔ میرے نبی کی عمر 25 سال ہے ابھی۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ سبحان اللہ، 25 سال کا نوجوان کڑیل نوجوان ہوتا ہے۔ اور پھر یار جب عبداللہ کے بیٹے پہ 25 سال کا شباب آیا ہوگا تو یار تو اس کا عالم ہی کیا ہوگا؟ جس کے بچپنے کا عالم یہ ہے کہ جب آمنہ کی گود میں آئے نا تو آسماں کا چاند منہ چھپانے لگا، ہے نا، منہ چھپانے لگا۔ کیوں نہیں چھپاتا؟ کسی نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور جب شباب آیا ہوگا 25 سال کا یار اس آمنہ کے لال پہ، تو حال کیا ہوگا؟ ہے نا، حال کیا ہوگا؟ لوگ دیکھتے تھے نا تو بھوک جن کو لگتی تھی، بھوک اگر نبی کا چہرہ دیکھے تو بھوک ختم ہو جائے، پیاسے نبی کا چہرہ دیکھے تو پیاس ختم ہو جائے، بیمار نبی کا چہرہ دیکھے تو بیماری ختم ہو جائے، پریشان حال نبی کا چہرہ دیکھے تو پریشانی ختم ہو جائے۔ میرے نبی حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کے جاتے بیچنے کے لیے۔ خدیجہ، حضرت خدیجہ مکہ کی بڑی شریف خاتون تھی، بڑی امیر خاتون تھی۔ بس یہ نبی کی پہلی شادی پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد تقریر ختم۔ مکہ کی بڑی امیر خاتون حضرت خدیجہ، ایک شادی ہو چکی تھی ان کی پہلے، ٹھیک ہے، لیکن شوہر نہیں تھا اس وقت، تنہا تھی۔
حضرت خدیجہ بڑی امیر خاتون، بڑی شریف خاتون، پورے مکہ کی خواتین میں اگر کسی کا سب سے پہلے ذکر آتا تو حضرت خدیجہ کا آتا۔ میرے نبی حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کے جاتے، اور جس مال کو نبی لے جاتے حضرت خدیجہ کہتی ہیں اس میں منافع بہت زیادہ ہو جاتا۔ آپریٹر صاحب ذرا آواز بڑھاؤ، تھوڑا سا بڑا کم ہو گیا، ذرا بڑھا دو تھوڑا سا، بس 5-7 منٹ کی بات ہے، بڑھا دو۔ اس میں منافع سب سے زیادہ ہوتا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، نبی تو اگر خالی جانور پہ ہاتھ رکھ دیں تو تھنوں میں دودھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی تو کھارے کنویں میں تھوک شریف ڈال دیں تو میٹھا ہو جائے۔ جی جی، نبی تو انگلی ہلا دیں تو پالنے میں انگلی ہلے آسمان کا چاند ہلنے لگے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آدمی کہتا بڑی پاور والا ہوں، اگر میں بولا تو حکومت ہلا دوں گا۔ میں نے کہا تیری پاور حکومت ہلا دیتا، میرے نبی زمین پہ لیٹ کے آسمان کا چاند ہلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی پاور۔ حضرت خدیجہ کہتی جس مال کو محمد عربی بیچنے جاتے بڑا فائدہ ہوتا، بڑا بینیفٹ ہوتا۔ حضرت خدیجہ ذکر کر رہی، حضرت خدیجہ کا ایک غلام اور تھا، اس سے ذکر کر رہی محمد جس مال کو لے کے جاتے ہیں اس میں بڑا فائدہ، بڑا بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس غلام نے کہا خالی تم نے بینیفٹ ہی دیکھا ہے، راستے کے کمالات تو میں نے دیکھے ہیں۔ آئے ہائے، سبحان ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ۔ تم نے خالی اپنا بینیفٹ دیکھا، راستے کے کمالات، راستے کے مناظر تو میں نے دیکھے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ کہا نہیں۔ تو کہا میری زبان سے سن۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی بتا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی سنو او خدیجہ، محمد جب جنگلوں میں سنگلاخ وادیوں سے گزرتے ہیں، جب پتھروں پہ محمد کا پیر رکھا جاتا ہے تو میں نے دیکھا کہ پتھر موم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب کڑک کڑک کی دھوپ ہوتی ہے، بہت شدید گرمی ہوتی ہے، جب محمد نکلتے تو میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کا سورج ان کو تپا نہیں پاتا بلکہ بادل آ کے ان کا سایہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال ہے۔ اور پتہ ہے جب محمد عربی نکلتے ہیں، محمد عربی کا کمال یہ ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی ان کا ادب کرتے ہیں۔ جی، حضرت خدیجہ نے جب یہ کمالات دیکھے، جلسے میں آنے والوں، مکہ کی سب سے امیر، سب سے شریف خاتون حضرت خدیجہ نے ظاہری طور پر مال نہیں دیکھا، اگرچہ دنیا کے خزانے میرے نبی کے قدموں میں ہیں۔ جی جی، بے شک، دنیا کے خزانے میرے نبی کے قدموں میں ہیں۔ لیکن ظاہری زندگی جو نبی نے پسند فرمائی تھی وہ کپڑوں میں پہمد لگا ہے، جی، چولہے میں آگ نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، پیٹ سے پتھر بندھا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جی، ظاہری طور پہ غربت والی زندگی یہ نبی نے پسند فرمائی تھی، حالانکہ سارے خزانے نبی کے قدموں میں ہیں۔ ظاہری طور پر مال نہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے کہا جب یہ کمال محمد کے اندر ہے تو خدیجہ پیشکش کرتی ہے کہ محمد سے شادی کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کی عمر ہے 40 سال، نبی کی عمر ہے 25 سال۔ کتنا فرق ہے؟ 15 سال۔ کوئی کہہ رہا ہے 17 سال۔ کتنا فرق ہے؟ 15۔ اب ایک مزاج دے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے پیشکش کی، حضرت خدیجہ کی طرف سے پہلے پیشکش ہوئی، نبی نے قبول فرما لیا۔ پہلی شادی ہوئی، پہلا نکاح ہوا، 25 سال کی عمر۔ اور جو نبی کی پیاری بیوی مسلمانوں کی ماں ہے ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ جی، آج ہمارے یہاں رشتے دیکھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا نہیں چلے گی، لیکن کیوں نہیں چلے گی؟ ہمارے بھائیے سے عمر زیادہ ہے اس کی۔ صحیح، یہی بات۔ کتنی زیادہ؟ 2-4 سال زیادہ جب بھی فیل کر دیا تجھے پتا تیرا بھیا پہلے مرے گا، یہ پہلے مرے گی؟ یار 2-4 سال زیادہ تو کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ سے رشتے فیل نہ کیا کرو۔ میرے نبی نے پہلا رشتہ، پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کر کے بتا دیا۔ زمانے والوں سن لو، اگر لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ ہو تو یہ بھی محمد کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اگر عمر زیادہ ہو تو یہ بھی میرے پیارے نبی کی سنت ہے. بس آخری بات، حضرت خدیجہ نے جب میرے نبی سے شادی کی تو پھر نبی پہ ایسی فریب تھا، اور حضرت خدیجہ میرے نبی پہ ایسے قربان کہ سارا مال مکہ کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. سارا مال اسلام کے لیے حضرت خدیجہ نے وقف کر دیا. سارا مال حضرت خدیجہ نے اسلام کی خاطر قربان کر دیا. اب حال یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ خود میرے نبی کے گھر میں کئی دن کے فاقے اٹھاتی اور شکوہ زبان تک بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں تو بڑی امیر خاتون تھی، یا رسول اللہ میں تو بڑی مالدار خاتون تھی، آقا میرے تو بزنس اور کاروبار شام اور عراق تک چلتے تھے. حضرت خدیجہ نے کبھی نہیں کہا. میرے نبی جب تشریف لاتے نا شام کو گھر میں تو امی خدیجہ کہتی ہے کہ نبی کے جسم پر پتھروں کے نشان ہوتے. کبھی طائف کے بازاروں میں نبی کو لہو لہان کیا جاتا، کبھی مکہ کی گلیوں میں نبی کو لہو لہان کیا جاتا. جب نبی شام کو گھر میں تشریف لاتے جلسے میں آنے والوں، نبی کا قمیص، نبی کا جبہ مبارک خون میں سنا ہوتا. حضرت خدیجہ نبی کے زخم سے خون کو صاف کرتی جاتی، اور اگر تھوڑا سا بھی دودھ گھر میں ہوتا تو حضرت خدیجہ خود نہیں پیتی، گرم کر کے میرے نبی کو پیش کرتی. یا رسول اللہ بڑے زخم لگے، دودھ پی لے. حضرت عائشہ نے ایک روز کہہ دیا تھا یا رسول اللہ، عرض کی آقا محبت تو ہم نے بھی بہت کی ہے یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کی وہی بیوی ہے جیسے خدیجہ ہے، لیکن خدیجہ کو آپ بہت یاد کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ میری خدیجہ نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب مکہ والوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، محمد کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، جب مکہ والے میرا سوشل بائیکاٹ کر رہے تھے، جب مکہ والے مجھے پتھر مار رہے تھے، جب مکہ والے میرے راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، پورا مکہ میرا مخالف بن بیٹھا تھا. ایسے عالم میں اگر میرے ساتھ کوئی کھڑا تھا تو میری بیوی خدیجہ تھی. سبحان اللہ بے شک. آج تو میرے جھنڈے کے نیچے عمر جیسا بہادر انسان بھی ہے جی. آج تو میرے جھنڈے کے نیچے خالد بن ولید جیسا بھی بہادر انسان ہے. سبحان اللہ. آج کسی کی طاقت نہیں کہ محمد کے خلاف اپنی زبان سے لفظ نکالے، لیکن وہ وقت بڑا نازک وقت تھا، اس میں میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. سبحان اللہ. وفادار و نیک بیوی ہے، برے حالات میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے. جی. میرے بھائیو شادی کرو تو دیندار پہلے دیکھو، شادی کرو تو کنیز فاطمہ پہلے دیکھو، تاکہ تیری زندگی بن جائے، تیری لائف بن جائے، تیری زندگی سدھر جائے. کہنے سننے میں خطا ہی توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، جلسے کو اللہ قبول فرمائے، شادی کو خانہ آبادی بنائے. اسلام زندہ باد. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.